گمراہیوں کی رات میں نور ہدی قرآن ہے۔ پردہ کرنے سے ایک اندرونی سکون، آزادی اور قوت کا احساس ہوتا ہے۔ عورت کا اخلاق و کردار اس کی پہچان بن جاتا ہے، نہ کہ اس کا جسم، اور وہ دوسروں کی رائے پر زندگی گزارنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ جو نقطہ ابھی میں نے بولا ہے، اس کو ذرا دوبارہ توجہ سے سنیے کہ ایک طریقہ تو وہ جو ابھی بتایا گیا کہ عورت ہر وقت اپنے آپ کو ظاہری طور پر حسین بنانے کی کوششوں میں لگی رہے، کچھ وقت ڈائٹنگ کرنے میں، کچھ وقت کپڑے خریدنے میں، ڈیزائن دیکھنے میں، ڈیزائنرز کے چکر لگانے میں، پھر ٹیلرز کے پاس آنے جانے میں، اور اپنا وہ مال جو وہ صدقہ خیرات کر سکتی ہے، کسی اور اچھے کام پہ لگا سکتی ہے، وہ سارے کا سارا پلٹ پلٹ کے اپنی ہی ذات پہ خرچ کرنے میں لگاتی رہے۔ ایک تو زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس طرح وہ دوسروں کی رائے کی غلام بن کے رہ گئی۔ اب لوگ یہ پسند کر رہے ہیں تو میں ایسی بن جاؤں، لوگوں کی پسند یوں بدل گئی ہے تو ویسی بن جاؤں، اب یہ کپڑا ان ہے تو یہ مجھے پہننا چاہیے، اب یہ ڈیزائن اور یہ رنگ اور یہ سٹائل اور یہ لینتھ اور یہ وڈتھ کپڑوں کی چاہیے، تو اب میں اس کے مطابق اس کی کپڑوں کی آلٹریشن کراتی رہوں۔ تو ایک تو سارا جھنجٹ یہ کہ آپ کی تخلیقی قوتیں، صلاحیتیں سارا وقت اس کام میں لگ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ایک آزادی کے ساتھ جئیں۔ اس لیے پردہ کرنے سے ایک اندرونی سکون، آزادی اور قوت کا احساس ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک اور طرح کا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ عورت کا اخلاق اور کردار اس کی پہچان بن جاتا ہے، نہ کہ اس کا جسم۔ عورت کا اخلاق اور کردار اس کی پہچان بنتا ہے، اس کی کوالٹیز، خوبیاں اس کی پہچان بنتی ہیں، اس کا ٹیلنٹ، اس کے سکلز، اس کی مہارتیں، نہ کہ محض اس کا جسم۔ اور وہ دوسروں کی رائے پر زندگی گزارنا چھوڑ دیتی ہے۔ یعنی جب ہم ہمیشہ یہ دیکھتے کہ دوسروں کو کیا پسند ہے، ہاں ہمارے لیے وہ کتنا ہی مشقت کا سبب بنے، تو ہم دوسروں کے غلام بن کے جی رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جس نے ایک کنورٹ کو متاثر کیا۔ ڈیلی میل 2002 کی فیمیل اسپیشل رپورٹ میں کنورٹڈ عورتوں کے انٹرویو پبلش ہوئے، اور ان میں سے ایک عورت کا بیان ہے۔ ان کی عمر 39 سال ہے اور وہ ڈیوزبری میں رہتی ہیں، اور ان کا نام کیتھرین وارڈ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی عیسائی خاندان میں بڑی ہوئی، مگر اس کے باوجود جب وہ چرچ میں لوگوں سے ملتی تو سوچتی کہ ان کی ترجیحات غلط ہیں۔ اس کا کہنا ہے، چرچ میں کبھی کسی نے مجھے اچھا انسان ہونے پر کمپلیمنٹ نہیں کیا، بلکہ کبھی میری حمد و ثنا میں خوبصورت آواز کی تعریف کرتے، کبھی میرے حسین بالوں کی تعریف کرتے، یا ایسی چیزوں کی تعریف جن کے ساتھ میں پیدا ہوئی تھی۔ سمجھے ہیں؟ یعنی لوگ میری تعریف کرتے میری ان چیزوں کے ساتھ جو میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بال اللہ نے دیے ہیں، رنگ شکل اللہ نے پیدا کی ہے، آواز اللہ نے دی ہے۔ وہ تو کتنی سمجھداری کی بات ہے نا، کہ کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں میرے جسم کی، اور بس ان کو صرف میرے جسم سے دلچسپی ہے، مگر جو میری شخصیت یا انسانیت کا حصہ نہ تھے، یعنی اس میں میری کوئی کاوش نہ تھی۔ آہستہ آہستہ میری بے سکونی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ پھر میں نے کئی سال بعد اسلام قبول کیا۔ حجاب کرنا اگرچہ مشکل تھا، مگر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں اس کے ذریعے لوگوں سے مطالبہ کر رہی تھی کہ لوگ مجھے ایک انسان کے طور پر پرکھیں، نہ کہ میری لکس کی بنا پر، اور مجھے قوت کا بھرپور احساس ہونے لگا۔ یعنی حجاب نے انہیں کس طرح سکون دیا کہ وہ چاہتی تھی کہ لوگ میرے بالوں اور آنکھوں کی نہیں تعریف کریں، اس لیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو پیدا کرنے والے کا ہے۔ لوگ مجھے میری شخصیت سے پہچانے۔ اور اسلام لانے کے بعد جب حجاب کیا، اگرچہ یہ ایک مشکل سٹیپ تھا، لیکن اس سے مجھے آزادی مل گئی کہ وہ تو چھپ گیا جس میں لوگ الجھ جاتے تھے، اب وہ سامنے آنے لگا جو میں اصل تھی۔ ہم بھی عموماً لوگوں کو کس پہ پرکھتے ہیں؟ عموماً شیدا ہونے والے یا چاہنے والے محض جسمانی چیزوں پر ہی دوسروں کو پرکھتے ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں یا جو ان کے اندر کا انسان ہے اس کی خوبصورتی دوسروں کو نظر ہی نہیں آتی۔ ایک اور بچی نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پردہ کرنے سے، خصوصاً نقاب کرنے سے، گھر کے مردوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ نقاب کرنے سے پہلے میں جب اپنے بھائی کے ساتھ باہر جاتی، ہمیشہ کسی نہ کسی سے اس کی لڑائی ہوا کرتی، اور میں باہر جانے سے عاجز ہو گئی
کیونکہ وہ کہیں کسی کا گریبان کھینچ دیتا، کبھی کسی کو آنکھیں دکھاتا، یعنی کہ وہ میری بہن کو کیوں دیکھ رہے ہو وغیرہ. مگر نقاب کر لینے کے بعد میں سکون میں آ گئی، اور اب بھائی کسی سے نہیں لڑتا اور مجھے خود بھی جانے دیتا ہے کیونکہ اس کا اعتماد ڈیولپ ہوا ہے. باپ اور بھائی کیوں اشتعال کا عام طور پر شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود چاہے دوسری عورتوں کو دیکھیں بھی، لیکن ان کو کسی کا اپنی بہن یا اپنی بیوی کی طرف دیکھنا بعض اوقات پسند نہیں ہوتا. بعض کو ایسا نہیں بھی ہوتا، لیکن جو یہ فیل کرتے ہیں، بعض اوقات ایسی جھڑپیں سنگین لڑائیوں اور قتل تک بات جا پہنچاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پردہ پروٹیکشن دیتا ہے، فریڈم دیتا ہے، آپ کو لبریٹ کرتا ہے، یعنی حقیقی معنی میں پردہ ایک عورت کو لبریٹ کرتا ہے، عورت کو ایک قوت کا احساس دیتا ہے، امپاورمنٹ دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے. اس کے برعکس اگر حجاب کو اتار دیں یا حجاب کے اپوزٹ جتنے بھی فیچی کلوتھس ہیں کہ جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں کو آپ کی طرف مبذول کرتے ہیں، اس سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جن لوگوں کو یہ سب کچھ میسر ہوتا ہے وہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں. لوگ بھی صرف ان کی تعریف کرتے ہیں جن کے جسم پہ قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو کسی وجہ سے ایسے ظاہری لباس سے محروم ہوتے ہیں لیکن اندر سے بہت حسین ہوتے ہیں. اس طرح وہ ایک دھوکے کا سودا کرتے ہیں. دوسروں کا مال تو دوسروں کے لیے ہے، لیکن دوسروں کا اخلاق آپ کو فائدہ دے گا. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہر وقت دوسروں سے منفرد نظر آنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سادگی ایمان کی علامت ہے، سادگی ایمان کی علامت ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں جو لوگ بہت کام کرتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو بہت محنتی ہوتے ہیں، جو واقعی ریسرچ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو سنوارنے اور بہت زیادہ فیشن کرنے اور اس معاملے میں بہت آگے بڑھنے کی خواہش نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے اندر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. بہت مال ہونے کے باوجود بھی دکھاوے کا عنصر ان میں کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ انہوں نے کچھ اور کاموں پر اپنے وقت کو استعمال کرنا ہوتا ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ. رواہ الترمذی و احمد و ابو داود و ابن ماجہ. 4 کتابوں نے روایت کیا اس کو. ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنا، اللہ اس کو قیامت کے دن ذلت کا کپڑا پہنائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے نا، اور یہ سوچ اور یہ احساس پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز کہلائے یا دوسروں سے نمایاں نظر آئے کہ جو میں ہوں وہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. اس پہ ذرا غور کیجئے کہ شہرت کا لباس کیا ہے، کیا مراد ہے شہرت کے لباس سے. اس کے لیے ایک لفظ بڑا کافی ہے. کس لباس میں عموماً شہرت ہوتی ہے؟ جو صرف آپ کے پاس ہو تبھی شہرت ہوگی نا. ایسا پہنا ہے جو یعنی مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں، ڈیزائنرز ڈریس ہے. اور اگر نیت یہ ہے، پھر اگین آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوبصورت ڈریس آپ نہیں پہن سکتے. اگر نیت میں یہ ہے کہ لوگ میری تعریف اس بنا پر کریں کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. یہ سارے ٹرینڈز کیوں جنم لیے ہیں؟ یعنی میں بھی میری باتیں آپ کو بہت سخت معلوم ہو رہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفینیشن آپ کر دیجئے، کیونکہ یہ میں نے نہیں کہا لباس شہرت، یہ میری ٹرمینالوجی نہیں ہے. لیکن چونکہ آج کے دور میں اگر ہم ریلیٹ نہیں کریں گے تو بات نہیں سمجھ آئے گی نا. اگر میں لفظ ڈیزائنر بولوں تو 1 منٹ میں آپ پوری تفسیر خود کر لیں گے. سیکھیے اس بات کو کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں وہ آج کی زندگی سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض اوقات ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم غلط کر رہے ہیں. نیت تو ہر چیز میں ساتھ چلے گی. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. آپ صاف ستھرے خوبصورت اچھے نئے ڈیزائن کے پہن سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ کا ارادہ اور نیت اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے اس لباس کو پہن کر، یا نیت شہرت حاصل کرنا ہے، تو پھر اسی دنیا کے مقابلوں میں ہی زندگی ختم ہوگی. کوئی اور تو مقصد ہے نہیں جس میں آگے بڑھیں. یہ ڈیزائنرز کو یہ اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ یہ جو میرا لباس بن رہا ہے یہ ڈیزائن تم نے کسی اور کا نہیں بنانا ہے. اس چیز کے پیسے دیے جاتے ہیں جی نا؟ اس چیز کے پیسے. اور میم آپ یقین کریں کہ 2-2 لاکھ کا بھی لباس بنتا ہے، 2.5 3 لاکھ کا بھی لباس بنتا ہے، صرف اس بات کے لیے کہ یہ ڈیزائن کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. آخر اس کے پیچھے کیا منطق ہے کہ یہ ڈیزائن کسی اور کے پاس نہ جائے، جبکہ مومن کی پہچان کیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. تو ساری ترتیب الٹ گئی نا پھر زندگی گزارنے کی. ایک اور واقعہ ہے. یہ ایک 20 سال کی لڑکی ہیں، 3 سال پہلے مسلمان ہوئی، ایڈنبرا میں مقیم ہیں. تسنیم صالح کا کہنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بہت تکلیف گزاری کیونکہ ان کے موٹاپے کی وجہ سے کوئی ان کا مذاق اڑاتا اور انہیں قبول نہ کرتا. یہ کہتے ہیں کہ کالج میں میری کچھ مسلمان دوستیں تھیں جنہوں نے مجھے قبول کر لیا، یعنی انہوں نے اس پر مذاق نہیں اڑایا، اور اس طرح میں اسلام میں دلچسپی لینے لگی. حجاب کے تصور نے مجھے بہت سکون بخشا کیونکہ میں زندگی بھر اپیرنس کی وجہ سے اذیتوں کا سامنا کرتی آئی تھی. جب پہلی بار میں نے حجاب پہنا تو اس سے مجھے لبریشن کا عجیب احساس ہوا کہ اب لوگ مجھے میری لکس کی وجہ سے جج نہیں کر پائیں گے، بلکہ انہیں میرے اندر کے اصل انسان کو جاننا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ حجاب ایک شناخت ہے، مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے، اور یہ شناخت ذاتی سطح پر بھی ہے اور پولیٹیکلی بھی مسلمانوں کی ایک شناخت ہے. کہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا تھا کہ صرف غیر مسلم معاشرے میں نہیں، آج بھی حجاب ایک خاموش اعلان ہے اس بات کا کہ میں اس دین پر عمل کی کوشش میں ہوں. یعنی ایک عورت جب کور کرنے لگتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے ایک سمبل بن جاتی ہے اس بات کا کہ میں دین میں داخل ہو رہی ہوں. شاید ہم اسی پہچان سے ڈرتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں مسلمان بن کے جینا جو ہے وہ دنیاوی طور پر زیادہ فائدے کی بات نہیں. خود کو پبلکلی مسلمان دکھانے سے ڈرتے ہیں، اس اعلان سے ڈرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ باعمل ہیں. سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حجاب اسی لیے ان لوگوں کو تھریٹن کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے، چونکہ حجاب میں ملبوس عورت ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالتی ہے. حجاب اس بات کا اعلان بھی ہے کہ میں اسلام میں پوری کی پوری داخل ہونا چاہتی ہوں. میں نے اسلام کو قربانی کی سطح پر اپنایا ہے. اللہ کا کوئی بھی حکم ماننے میں مجھے کوئی کمپلیکس نہیں. 28 سالہ کیرن ایلن جو 2001 میں مسلمان ہوئی اور لندن میں اکیلی رہتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئی تو وہ نماز بھی پڑھتی، روزے بھی رکھتی، مگر 6 مہینے تک انہوں نے حجاب پہننا شروع نہ کیا تھا تاکہ لوگوں کو ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں پتہ نہ چلے. یعنی وہ اسی معاشرے کا حصہ بننا چاہتی تھی. مگر جلد انہیں احساس ہوا کہ حجاب تو ان کے اندر کے جذبات کی محض ایک توسیع تھا، یعنی ایک ایکسٹینشن تھی. جو آپ کے اندر اسلام آیا ہے اس کو باہر آنے میں کچھ مشکل نہیں، اور جب اندر سے آپ اپنے آپ سے مطمئن ہوں تو پھر اپنے حسن کی نمائش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ان کا کہنا ہے میں نے حجاب شروع کیا اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتی ہوں کہ یہی میرے مسلمان ہونے کی شناخت ہے. یہ سب کچھ سپٹمبر 11 کے 3 مہینے بعد ہوا اور اپنی شناخت ظاہر کر کے ان کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. یہ بھی ڈیلی میل اکتوبر 2002 میں چھپا. آج ہماری مسلمان نسل آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. ہم کوکونٹ پرسنالٹی بنتے چلے جا رہے ہیں. اندر سے ہماری سوچ پوری طرح مغربی ہے، سفید ہے، یا سفید سکن والوں کو فالو کر رہی ہے، اور باہر سے ہماری سکن ساتھ نہیں دے رہی، ہم کچھ اور ہیں. تو ہماری چونکہ بیرونی سکن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس لیے اندر سے وائٹ ہونے کے باوجود ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے اور ہمیں قبول نہیں کیا جا رہا. حجاب ایک فلٹر بھی ہوتا ہے، فلٹریشن کا کام بھی کرتا ہے. اس کے بعد وہی لوگ یا دوست آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی خاطر چاہتے ہیں.
اور وہ سب لوگ خود بخود چھٹ جاتے ہیں جو آپ کی منی یا لکس کی وجہ سے آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں. فلٹر ہو گیا نا. یعنی جس کو آپ کے اندر سے محبت تھی، آپ کے بطور انسان ہونے سے، آپ کے آئیڈیاز سے، آپ کی سوچ سے، جو ایک روح کی دوستی ہوتی ہے، اس کو تو کپڑے میٹر نہیں کرتے، پہننے والے نے کچھ بھی پہنا ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ کچھ بھی ہو. لیکن جو لوگ کسی کے محض ظاہری حال حلیے کی وجہ سے دوسرے کو چاہتے ہیں، جب وہ بدلتا ہے تو چاہت بھی ختم ہو جاتی. تو یہ تو پھر عارضی دوستی تھی. پھر خود بخود اچھی صحبت کا انتظام ہو جاتا ہے، سپرفیشل لوگوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، بامانی ریلیشن شپ وجود میں آتی ہے. حجاب کی وجہ سے آپ خود بھی برائیوں سے اجتناب کرنے لگتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں. اور یہی اصل غرض ہے حجاب کی، کہ دوسرے محتاط ہو جائیں. یعنی آپ کا حجاب ایک وارننگ بھی ہوتا ہے لوگوں کو بچ کے رہنا. پھر ایک اور بات یہ کہ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے بھی یہ بات اہم ہے کہ ہم عملی طور پر بھی بہترین نمونہ پیش کریں، ورنہ بات بے اثر ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پردہ کرنے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں. یعنی جب ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، جب ہم نے جان لیا کہ اس میں فائدے کیا ہیں اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں، یعنی ہماری عقل، فطرت، دین، مذہب، ہر چیز کے اعتبار سے یہ چیز زیادہ مفید ہے ہمارے لیے، تو پھر بھی ہم کیوں نہیں کر پاتے، یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ تو اگر آپ غور کریں تو سب سے نمبر 1 رکاوٹ آپ کی اپنی ذات ہے. آپ خود ہوتے ہیں. آپ کے اپنے اندر کمپلیکس ہے. آپ خود ابھی تک کنونسڈ نہیں ہیں. آپ خود نہیں مانے، ابھی دل نہیں جھکا، ابھی قبولیت کا وہ درجہ نہیں آیا. کیونکہ جو شخص کسی چیز پر کنونس ہو جاتا ہے، سمعنا و اطعنا کے لیول پر پہنچ جاتا ہے، جو سورۃ البقرہ میں ہی دے دیا گیا تھا، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، تیری بخشش چاہتے ہیں یا رب، اب تک جو کوتاہی یا قصور ہوا اس پر معافی چاہیے. والیک المصیر، کہاں بھاگ سکتے ہیں، واپس تو تیری طرف آنا ہے. تو جن کے اندر ایمان کا لیول سمعنا واطعنا کا ہو، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. جو سرنڈر کر دیں، ہار مان جائیں، جو اپنے آپ کو نیچا کر لیں، اپنی خواہش نفس کو یا اپنے وٹ ایور رکاوٹ ود ان یور سیلف ہے، تو ان کے لیے مشکل نہیں. کیونکہ جب آپ اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں، کنونسڈ ہوتے ہیں، تو آپ پوری دنیا کو کنونس کر لیتے ہیں، آپ سب کو منا سکتے ہیں. لیکن جب آپ خود ہی ابھی نہیں مانے تو دوسروں کو منانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اپنا نفس اور ایگو اور خود نمائی کی آرزو جب تک ختم نہ ہوگی، سیلف پروجیکشن کہہ لیجئے، سیلف ایگزیبیشن کہہ لیجئے، خود نمائی اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اٹریکٹیو بنانے کا شوق، جب تک اس پر قابو نہ پایا جائے اور آپ صرف اپنے ظاہری حسن یا ظاہریت کو نمایاں کر کے اگر کانفیڈنٹ فیل کریں اور آپ کسی اور چیز سے دوسروں کو نہ منوا سکیں اپنا آپ، تو اس وقت تک اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیرونی مشکلات بھی ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو اپنے ہی گھر والے آتے ہیں. بعض اوقات واقعی شدید مشکل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم ان کو آڑ بنا لیتے ہیں. یعنی مشکل اپنے اندر ہوتی ہے لیکن ان کا بہانہ لے لیتے ہیں یا ان پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. کیا کریں، والد نہیں مانتے، امی نہیں پسند کرتی، شوہر نہیں چاہتے، فلاں نہیں چاہتا، فلاں نہیں چاہتا. پھر اسی طرح لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے کہ سوشل لائف ختم ہو جائے گی، آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے. پھر اسی طرح کہا جاتا ہے اس پہ قائم نہیں رہ سکیں گے تو شروع کرنے کا فائدہ ہی کیا پتہ ہم کل کو اتار ہی نہ دیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم شروع ہی نہ کریں. بعض اوقات یہ کہ ہم دوسروں کو فیس نہیں کر سکتے، شرم آتی. بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. یہ سارے خوف ایمان کی کمزوری کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. جب اللہ پر پکا ایمان آتا ہے تو لوگوں کا خوف لازماً نکلتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو لوگوں کی باتیں سب ہلکی ہو جاتی ہیں. جس طرح کسی بھی چیز سے محبت کرنے والے کے لیے لوگوں کی لان تان اور باقی تمام چیزیں بالکل ہلکی ہو جاتی ہیں. اچھا، بعض اوقات ہم تعویلات بھی کرتے ہیں.
کیا کریں، بہت گرمی لگتی، سانس ہی نہیں آتا. بعض اوقات سوچتے ہیں کہ رشتہ نہیں ملے گا، میری تو شادی ہونے سے رہ جائے گی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے لیے تیار ہوتی ہوں، میری تو اپنی خوشی ہے اس میں. حالانکہ یہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے. اپنی خوشی ہے تو گھر میں بھی تیار ہو کر رہا کریں جہاں آپ خود ہی ہوتے ہیں. لیکن عموماً دیکھا گیا کہ لوگ گھر کے اندر صرف اپنی ذات کے لیے تیار کم ہوتے ہیں، جب نکلنے لگتے ہیں گھر سے تو تبھی تیاری ہوتی ہے. پھر بعض اوقات کہتے ہیں جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب توفیق ہوگی تو ہو جائے گا. جائیے کہ اصل پردہ تو دل کا ہے، نیت صاف ہے ہماری. اور یہ درس دینے والے اور تقریریں کرنے والوں کے اپنے نفس خراب ہیں، ان کے اپنے اندر ایسی برائیاں ہیں جو یہ دوسروں کو یہ سب سبق سکھاتے رہتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ گھر والے ویسے تو منع نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، لیکن جب کوئی پارٹی یا فنکشن وغیرہ ہو تو بہت زیادہ پیچھا کرتے ہیں. بعض اوقات دوپٹہ تک کھینچ لیتے ہیں یا بہت لان تان کرتے ہیں. بعض اوقات والدین امبیرسڈ فیل کرتے ہیں یا شوہر امبیرسڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کی بیوی یا ان کی بچیاں جو ہیں وہ ایک خاص طرح کے لباس میں کیوں ہیں، یا ملانی کہلائے جانے کا خوف ہوتا ہے کیونکہ ان سے نسبت بالکل پسند نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حجاب عورتوں کو امپریزن کر دیتا ہے. اگر حجاب ہی امپریزن کرتا ہے تو پھر آپ کے گھر بھی آپ کو امپریزن کر دیتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ کے کہیں جنگلوں میں نکل جائیں. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کو سبارڈینیٹ بنا دیتا ہے. حالانکہ جب ہم کسی اور تہذیب کی پیروی کرتے ہیں یا اس کا شکار ہوتے ہیں تو اس ذہنی غلامی اور عملی غلامی کو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ صرف عورتیں ہی حجاب کیوں کریں، مردوں کو کیوں نہیں حجاب کا کہا جاتا. یہ تو پھر ان کا سیدھا سیدھا جھگڑا اللہ تعالیٰ سے ہے، کیونکہ حکم اللہ ہی نے دیا ہے عورتوں کو، مردوں کو نہیں دیا. مردوں کو اتنا دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن مردوں کو حکم نہیں بھی ملا تو وہ بے لباس کمی نظر آتے ہیں. ان کو حکم نہ ملنے پر بھی وہ کافی حد تک خود کو کور کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حسن دیا ہے تو اسے آخر چھپایا کیوں جائے، یہ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. پھر یہ کہ آپ حجاب میں زیادہ نظروں میں آتے ہیں، لوگوں کے زیادہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے، اس لیے بہتر ہے کہ حجاب نہ کریں. یہ تھے کچھ الزامات یا کچھ مشکلات، لیکن ان سب باتوں کے جواب میں ایک جواب کافی ہے، سمعنا و اطعنا. ساری حجتیں ایک طرف، سمعنا و اطعنا ایک طرف. اور جس کو سمعنا و اطعنا نہ کرنا ہو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تعویلیں کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم حجاب کر لیتے ہیں لیکن نہ وہ حجاب ہوتا ہے نہ وہ نا حجاب ہوتا ہے، یعنی نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، بیچ میں ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ کپڑا تو اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں لیکن ہمارے حرکتیں نہیں بدلتی، یا اس حجاب کی تعظیم یا عزت نہیں کروا سکتے. تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے منافی ہیں اور اس روح کو نقصان دینے والی ہیں جو حجاب کے پیچھے دراصل رکھی گئی ہے، یعنی اس اسپرٹ کے لیے نقصان دہ ہیں. اب یہ جو ہم حجاب کرتے بھی ہیں اس کے باوجود ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو کیا کہا جائے. تو یہ ایک فنی قسم کی ای میل ہے حجاب کے بارے میں، اس کا آتھر ان نون ہے. یہ چند دن پہلے الہدا کی ای میل کانٹیکٹ پہ یہ آئی تھی ای میل، انٹرسٹنگ تھی تو آپ کو بھی سنا دیتے ہیں. یہ لکھتی ہیں یا لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے حجاب کے لیے بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں مگر مقصد پورا نہیں کر پاتے. اس پوائنٹ لیس حجاب کی پہلی قسم ہیڈ بینڈ حجاب ہے. یہ تقریباً 4 انچ چوڑا کپڑے کا بینڈ ہوتا ہے جو کہ سر کی پچھلی جانب کو کور کرتا ہے اور اگلے سارے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے. دوسرا پوائنٹ لیس حجاب دوپٹہ ہوتا ہے جو سارے بالوں کو ڈھانپتا تو ہے مگر بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. پردے کے تقاضے تو کم ہی پورے ہوتے ہیں مگر بالوں کو عمدہ اور فریش رکھتا ہے. تیسری قسم کا حجاب مکی ماؤس حجاب ہوتا ہے، یعنی جب کوئی لڑکی کالا سکارف پہن کر اسے اپنے کانوں کے پیچھے پھنسا لیتی ہے اور کان سکارف سے باہر نکلے ہوتے ہیں. حجاب کی ایک اور قسم یویو حجاب ہوتے ہیں. یویو کا پتہ ہے؟ پہلا یویو حجاب وہ سکارف ہوتا ہے جو بار بار سر سے پھسلتا رہتا ہے اور بار بار اسے دوبارہ اوپر لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اوپر نیچے حرکت کرتا رہتا ہے.
دوسرا یو حجاب کنورٹیبل حجاب کہلاتا ہے. بنیادی طور پر یہ حجاب کسی سوشل ایونٹ مثلا عقیقہ، بسم اللہ، آمین، شادی کی تقریب میں پہنا جاتا ہے. یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی قاری یا امام صاحب مائک پہ آ کر قرآن پاک کی تلاوت یا دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب قاری صاحب صدق اللہ العظیم کہتے ہیں. شاید بعض کلچرز میں اس کا ترجمہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بہنوں اب آپ سکارف اتار سکتی ہیں. اس سے بھی زیادہ مزہ کا خیز سین اس وقت دیکھنے میں آتا ہے جب لوگ کسی تقریب میں قرات کی توقع نہیں کرتے اور پھر انہیں سر چھپانے کے لیے دوسری چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. ایک عورت اپنا پرس اپنے سر پہ تان لیا تو حیرت ہوئی کہ اس کے ارد گرد بے شمار مردوں کے ہجوم سے اس کے حجاب کرنے کے لیے کافی نہ تھا، مگر کسی شخص کے دعا مانگنے نے اس کو ایسا کام کرنے پہ مجبور کر دیا. اس کی دوستوں نے مزید کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا اور ڈنر نیپکن سے سر چھپا لیا. ایک موقع پر کمیونل یا اجتماعی حجاب بھی دیکھنے میں آیا جب 2 یا 3 لڑکیاں اکٹھی ڈنر نیپکن کے نیچے نظر آئیں. ایک لڑکی نے کافی سوسر کو پچھلی طرف سر پہ رکھ لیا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان ہے یہ جیو. لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حجاب صرف مردوں سے حفاظت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ لڑکی کی اپنے نفس یا ایگو کا توڑ بھی ہے، یعنی تکبر کا علاج بھی ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ لڑکیاں آئینے کے سامنے گھنٹوں اپنے بال نہ سنوارتی رہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ اب لڑکیاں آئینے کے سامنے گھنٹوں اپنے حجاب سنوارتی ہیں، طرح طرح سے ان کو زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر بنانے کی کوشش کرتی ہیں. چنانچہ اگرچہ بعض لوگ حجاب پہننے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر ان کی یہ کوشش رائیگاں جاتی ہے کیونکہ حجاب اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چھتری استعمال کرے اور اس میں سوراخ ہو. حجاب کو مردوں اور اپنے نفس سے حفاظت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو مزید مزین کرنے کے لیے. یعنی حجاب اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نفس جو ہے ایک دوسری طرف نکل آتا ہے کہ اب ہم حجاب کے اندر زیادہ اٹریکٹیو کیسے لگ سکتے ہیں. تو وہ ساری کوششیں جو پہلے جسم کو اٹریکٹیو بنانے پہ لگ رہی تھیں اب کس پہ لگنے لگی؟ حجاب کو اٹریکٹیو بنانے پہ. تو مقصد تو پورا نہ ہوا، اصل مقصد پھر فوت ہو گیا. اب دیکھیے کہ اسلام کا معنی کیا ہے. ٹوٹل سبمیشن یا آدھی سبمیشن. دین کس کا نام ہے؟ بندگی کا، عاجزی کا. تو جب تک ہم اپنی ذات کے خال سے نہیں نکلتے، منوانے کے شوق سے نہیں نکلتے، دوسروں کی اپریسیشن کی خواہش سے نہیں نکلتے، تو دین میں پورے داخل تو نہ ہوئے نا. آخر کیا ہو جائے گا اگر ہمیں کسی نے تھوڑا سا کمتر سمجھا دوسروں سے؟ سوچیے کیا ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ ہمیں کوئی توجہ نہیں مل رہی، کیا ہوا؟ کیا نقصان ہے؟ ہمیں کوئی کم سمجھ رہا ہے، کیا نقصان ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ کبھی بھی آپ کو جب لوگوں کا ڈر محسوس ہونے لگے، لوگوں سے خوف آنے لگے، تو ضرور پوچھئے اچھا لوگ کیا کر لیں گے، پھر آگے کیا ہوگا، پھر اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی نیا کام کیا جاتا ہے شور ضرور اٹھتا ہے، طوفان اٹھتا ہے، لیکن مجھے بتائیے کسی ایسے طوفان کے بارے میں جو صرف اٹھا ہو اور بیٹھا نہ ہو؟ کوئی طوفان جو صرف اٹھا ہو اور وہ بیٹھا نہ ہو ہے کوئی؟ ہر جو طوفان اٹھتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. ہر آندھی جو آتی ہے کچھ گرد و غبار چھوڑ کے ختم ہو جاتی، چلی جاتی ہے کہیں. تو جب آپ کوئی نیا سٹیپ لیں گے اپنی زندگی میں، طوفان اٹھے گا، لازماً اٹھے گا، مشکل آئے گی، سخت سے سخت بھی آئے گی، لیکن آخر بیٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اٹھی نہیں رہے گی، اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے گی اور آپ بھی چین میں آ جائیں گے اور جواب دہی کے قابل ہو جائیں گے. گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. یا تو کہیے کہ حکم ہے نہیں، یا کہیے کہ ہے، اور پھر نہ ماننے کا کوئی جواب نکال لیجئے، کوئی جواز تلاش کر لیجئے. کہ کسی نے لکھا کہ ہم ہر وقت آخر لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آخر انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ کیوں ہم سب کچھ لوگوں ہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں تعریف دیتے ہیں نا منہ پر، اور پیچھے خودداری اور جو غرور ہوتا ہے، اس میں بیسک ڈفرنس کیا ہوتا ہے کہ خوددار انسان جب ہوتا ہے جب اپنی اصلیت کو پہچانتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، اور مغرور جب ہو جاتا ہے جب وہ نہیں ہے تو وہ اسی کو سمجھتا رہتا ہے کہ میں ہوں، اور پھر اس پر فخر بھی جتاتا ہے. تو ہم اگر یہ جان لیں کہ ہماری اصل یہی ہے
اور ہم اس کی عزت کریں. تو ہمیں خوددار تو ہمیں ہونا ہے، یہ تو پسندیدہ ہے اسلام نے. ہم جی یہ ہاں. کیوں سمجھ کے جیئیں کہ ہم کوئی چھوٹے ہو گئے ہیں کسی کے. اب دیکھیے غرور کا لفظی معنی کیا ہے؟ دھوکا. آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ تعریفیں ہمیشہ رہیں گی، یہ حسن ہمیشہ رہے گا، یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ نام ہمیشہ رہے گا. یہ سب دھوکا ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں. یاد رکھیے اور یقین مانیے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، باقی صرف اللہ ہی کا نام رہے گا. اور جب مر کے جائیں گے تو صرف عمل ہی ساتھ لے کے جائیں گے، لوگوں کی تعریفیں ہمارے اعمال نامے میں نہیں لکھی جائیں گی. ایسا ہے کہ ایک بات جو کنکلوژن کے طور پہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حجاب نہ کرنا یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش، اگر تکبر سے اس کے جا ملتے ہیں صلے یا رشتے، وہاں حجاب کر کے نہ کرنے والوں کو لک ڈاؤن کرنا اور خود عمل کرنے کے بعد دوسروں کو نفرت سے دیکھنا یا تانے دینا، یہ بھی پھر وہیں جا ملے گا. یعنی شیطان جو ہے ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، ادھر سے ہم اس سے بچتے ہیں تو ادھر جا پکڑتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو بہت صبر و تحمل اور بہت اچھے اخلاق، اور پھر وہی بات کہ ازواج مطہرات کو جہاں حجاب کا حکم ملا تھا وہاں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کا بھی حکم ملا تھا. تو صرف ظاہریت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی اخلاق. اسی وجہ سے کسی بھی معاملے میں ہم صرف سادتنا و کبرانا کہ آپ میری بات سن کے کچھ کر لیں، یہ بھی میں نہیں چاہوں گی کبھی کہ ہماری استاد نے چونکہ ہمیں یہ تفسیر یوں بتائی ہے اس لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ضرور دیکھیں کہ قرآن میں کیا ہے، صحابیات کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ باقی دلائل کیا ہے. ان سب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے. صرف یہ نہیں کہ میں کرتی ہوں تو مجھے دیکھ کر لیں، یا میں کہتی ہوں تو مجھے کہتا سن کے کر لیں. جو بھی کریں دلیل کے ساتھ کریں. باتیں تو بہت ساری ہیں، بس میں یہی تلقین کروں گی کہ صرف لباس نہیں، ساتھ اخلاق، کیونکہ لباس اوڑھ کر بد اخلاقی اور زیادہ بری ہو جاتی ہے اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی. دوسروں کی مشکلات کو سمجھیے، دوسروں کو رعایت دیجیے، جو سختی کرنی ہے اپنے ساتھ کر لیجیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گمراہیوں کی رات میں نور